اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ آج ہماری گفتگو سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 59 سے شروع ہوگی اور سورہ مبارکہ کے آخر تک جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آج یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب جس کا نمبر 33 ہے، سورہ مبارکہ کا نمبر 33 ہے، آیت مبارکہ نمبر ہے 59 یعنی 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لی ازواجکا اپنی بیویوں سے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہم کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں۔ دیکھیے یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کفار اور منافقین کا جو گٹھ جوڑ ہو گیا تھا جنگ احزاب میں، اس کے اندر انہوں نے جو سخت ترین پروپیگنڈا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن کے بارے میں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی ازواج کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے نہ صرف کہ دفاع کیا ہے بلکہ ان کا بہت ہی زبردست طریقے سے اللہ رب العزت نے رد کیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے دوران منافقین کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے کے اندر پہلے نمایاں کر کے ذل و خوار کرتے ہیں، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ سخت ترین سزائیں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اصلاح کریں کہ یہ کہاں کہاں سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے۔ اس لیے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاک گھرانے کے کو سب سے پہلے جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، یعنی گھر سے شروع کی گئی ہے بات۔ جو بھی حکم دیا گیا ہے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے گھر والوں کو، اہل بیت کو دیا گیا ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن کو دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ حکم امت کو ہی ہے، یہ احکامات جو ہیں وہ سارے امت کو ہی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور واحد کے سیغے کے ساتھ جب بھی حکم دیا جائے، یہ میں نے بات کئی دفعہ آپ کو جو ہے وہ تفسیر کو دوران جو ہے وہ سمجھائی ہے، کئی دفعہ بیان کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم باقی عام احکامات سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اب یہ جو پردے کے احکامات ہیں اس کی تفصیل سورہ نور میں ہے، سورہ نور اس کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ نور جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ سورہ نور یہ پہلے نازل ہوئی ہے، وہ تقریباً سال بعد نازل ہوئی ہے، یہ سال پہلے نازل ہوئی ہے تقریباً، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے شروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے۔ اب ذرا تمام لوگ جو ہیں وہ ایک خلاصہ سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا، ان کے نام جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہمیں یاد ہو جانے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک اور مبارک گھرانہ جو ہے یہ کیا تھا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے اور پاک گھرانے کا تذکرہ قیامت تک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کسی قسم کا بھی کسی مسلمان کے ذہن کے اندر ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوء ظن نہ پیدا ہو، ذرہ برابر بھی سوء ظن پیدا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خیر سوء ادب اور سوء ظن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ تو انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی
قطعاً کسی قسم کا سوء ظن جو ہے وہ ایمان والے کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ سب سے پہلا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مکی زندگی کے اندر فرمایا تھا، اور یہ نکاح جو ہے یہ آپ کی زندگی کا پہلا نکاح تھا جب آپ کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ تاریخوں کے اندر 25 سال آتی ہے لیکن اس میں کمی بیشی بھی ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب تھی۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے تو وہ بات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غلط اور بالکل جھوٹ ہے۔ اہل سنت کے تمام علماء، مفسرین، سیرت نگار اور جتنے ہیں وہ متفق ہیں اس بات کے اوپر، اور مورخین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیں وہ 6 اولادیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہیں۔ اور لیکن یہ شیعہ کے ہاں، اہل شیعہ کے کچھ لوگ سارے نہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے جتنے مورخین ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 6 ہی اولاد ہیں، بلکہ انہوں نے تو 7 اولادوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اور جنہوں نے جو ہے یہ شوشہ اڑایا ہے پرانا کسی نے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان باتوں کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے سننے والوں کو اور عام مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ساری تفصیلات کا علم ہو جانا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا یہاں رک کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب حالات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی انہی سے تھیں، اور آپ کی سگی بیٹیاں تھیں، نسبی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام، توجہ رہے، وہ خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ قصی کی اولاد میں سے تھے، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ بنت زائدہ بن جندب تھا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا تذکرہ ہے۔ آپ کے بہن بھائی جو ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ آپ کی جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کی میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کی بہنوں میں سے ایک آپ کی بہن ہے، ان کا نام ہے حالہ بنت خویلد۔ خویلد کی اب پہلے حالہ بنت خویلد، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ آپ صحابیہ رسول ہوئی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ حضرت ابو العاص جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامد تھے۔ ذہن میں رہے گی بات، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ دوسری بہن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی تھی، ان کا نام تھا رفیقہ بنت خویلد یا رقیہ بنت خویلد، 2 نام آتے ہیں۔ اصل میں یہ جو تھوڑا چھوٹا اختلاف ہوتا ہے یہ اصل میں ڈاٹس کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی مورخ نے ڈاٹ 1 ڈال دیا، کسی نے 2 ڈال دیے، اور کسی کا ایسے بھی ہوتا ہے غلطی سے بعض اوقات 2 ڈالنے تھے 1 رہ گیا، ایسے وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ رفیقہ بنت خویلد یا حضرت رقیہ بنت خویلد، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوسری بہن۔ ان کی بیٹی جو ہے وہ حضرت امیمہ بنت عبد، یہ حضرت امیمہ بنت عبد جو ہے یعنی یہ ان کی بیٹی تھی، اور یہ صحابیہ تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر ایمان لائی تھی، یعنی ان کی بیٹی۔ تیسرے جو ہیں تیسرے جو ہیں وہ حضرت عوام بن خویلد، عوام بن خویلد یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 10 خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے 10 بندوں کو، ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد محترم عوام بن خویلد یہ جو ہیں یہ بھی حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لڑکے ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور ان سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے لڑکے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے لڑکے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے حضرت زبیر کے، وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ اور عوام بن خویلد جو ہیں ان کے دوسرے بیٹے صائب بن عوام تھے۔ ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ کیا تھے؟ ان کا نام تھا حزام بن خویلد۔ کیا نام تھا؟ اور بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا، ان کے بیٹے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حکیم کے بیٹے ہشام بن حکیم بن حزام، دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ایک اور بھائی تھے، ان کا نام تھا نوفل بن خویلد۔
یہ مشرکی رہے اور جنگ بدر کے اندر یہ قتل ہوئے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے حملہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخوں کے اندر اختلاف ہو، بہرحال یہ حضرت زبیر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو اس اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کتنی بہنیں ہوئیں؟ 2، حالہ بنت خویلد اور رقیہ یا رفیقہ بنت خویلد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے جو بھائی ہیں وہ 3 ہوئے، عوام بن خویلد، حزام بن خویلد اور نوفل بن خویلد۔ تفصیلات پتہ چل گئی۔ اب آئیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی۔ دیکھیے آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ وہ یہاں یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو سارے ہی جانتے ہیں کہ وہ 4 عورتیں جو ایمان میں کامل ہوئی ہیں ان میں ان کا نام بھی ہے۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان میں سے ان کا نام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اپنی تمام دولت انہوں نے نشاور کی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو آپ نے مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے بکریاں 2 دفعہ چرائی، مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں، کسی سردار کی بکریاں بھی چرائی۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے لیے آپ تجارت کے سفر پر بھی گئے، وہاں سے ہی آپ کی خوبیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ تک پہنچتی رہی ہیں۔ اور پھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر وحی آئی ہے اور حضرت خدیجہ نے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیان کیا ہے، جو وہ میں کہتا ہوں پورا دین ہے کہ آپ کو پریشان ہوتے ہیں، آپ تو معاشرے کے اندر کمائی کر کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا سہارا ہیں، لوگوں کا سہارا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، آپ تو لوگوں کے درمیان صلح اور عافیت جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ بہت ہی پیارے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، پورا دین ہے وہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص اور آپ کے جو اوصاف ہیں ان کو پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے والے تو بڑے بڑے امیر لوگ تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، لیکن انہوں نے رد کر دیا۔ بہرحال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہوئی ہیں، وہ بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ پہلی شادی ان کی ہوئی تھی حضرت ابو حالہ ہند بن زرارہ بن نباش بن عدی سے۔ ہند بن زرارہ جو ہے یہ ان کے پہلے خامد ہیں، اور ان کے ہاں چونکہ ایک لڑکا پیدا ہوا تھا حالہ، تو اسی سے ان کی کنیت ہے ابو حالہ۔ ذہن میں رہے گی یہ بات؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالاتفاق ابو حالہ ہند بن زرارہ بن نباش سے 3 بیٹے ہوئے، اتفاق 3 کے اوپر ہے، ایک چوتھے کا بھی تذکرہ ہے، وہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا بیٹا جو ہوا ان کا نام ہے ہند بن ہند رضی اللہ تعالیٰ، یعنی باپ کا نام بھی ہند اور آگے بیٹے کا نام بھی ہند ہی رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے ہیں، اور حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت کے بارے میں جو حدیث بیان کرتے ہیں اپنے ماموں ہند سے، وہ یہی ہند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شکل جو ہے وہ حضرت حسن سے ملتی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکل ملتی تھی۔ بلکہ بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز پڑھنے کے بعد نکلے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ علی مرتضیٰ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسن جو ہے وہ آگے سے آ رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے اللہ کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے زیادہ تم ملتے ہو، لیکن تمہاری شکل حضرت علی سے اتنی نہیں ملتی۔ تو حضرت علی یہ سن کر مسکرا دیے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شکل و شباہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ بہرحال تو یہ اپنے ماموں جو ہیں ہند بن ہند سے حدیث بیان کرتے ہیں، جس میں پوری تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں اوصاف تھے آپ کے ظاہری، وہ کیا تھے، وہ ان سے بیان۔ یہ ظاہر کہ پہلا بیٹا ہے ہند بن ہند۔ دوسرے بیٹے جو ہیں ان کا نام ہے طاہر بن ہند، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے۔ آپ نے انہیں روبہ یمن کا حاکم بھی مقرر کیا تھا، یمن کے علاقے کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد بھی کیا تھا اور اس فتنے کو ختم کیا تھا۔ تیسرے بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے حالہ بن ہند، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں، اور انہی کے نام پر ان کے باپ کی کنیت ہے ابو حالہ۔ آپ کو پتہ ہے کسی ایک بیٹے کے نام کے اوپر یا بڑے بیٹے کے نام کے اوپر جو ہے وہ کنیت رکھی جاتی تھی، تو یہ ہے۔ چوتھے ایک اور بیٹا بھی مورخین نے تذکرہ کیا، ان کا نام ہے حارث بن ہند۔
لیکن 3 کے اوپر اتفاق ہے، حارث کے اوپر اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حارث آپ کے بیٹے نہیں تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیٹے تھے، باقی زندگی کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے کفار کے کیا اسے کہتے ہیں ظلم و ستم کے نتیجے میں، آپ صحابہ میں شامل تھے۔ بہرحال یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ہو گئے پہلے خامد، یہ ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر۔ دوسرے خامد پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی ہے حضرت عتیق بن عائز بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے، بنو مخزوم قبیلے سے۔ یہ 2 نام آتے ہیں، عتیق بن عائز بن عبداللہ بن عمر ہے یا عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر ہے۔ آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ دوسرے خامد تھے، ان سے آپ کی صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کا نام تھا ام محمد ہند بنت عتیق، اس کا نام تھا۔ ان کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ کی اس بیٹی کی شادی ہوئی تھی سیفی بن ابی رفاعہ کے ساتھ، ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا محمد، اس کا نام رکھا گیا، اور اسی کی وجہ سے ان کو ام محمد کہا گیا۔ تو ان کا نام کیا ہوا؟ ام محمد ہند بنت عتیق، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا بیٹا جو ہے وہ ام محمد جو ہے وہ ان کا نام، بیٹے کا نام محمد تھا اور اسی سے ان کا نام جو ہے ام محمد رکھا گیا۔ تو یہ ایک بیٹی آتی، تو یہ 3 بیٹے ہو گئے، اختلاف کے ساتھ 4 ہو گئے، اور ایک بیٹی جو ہے وہ ہو گئی۔ اب ان کا تیسرا نکاح جو ہے وہ ہوا ہے محمد ابن عبداللہ ابو القاسم سید ولد آدم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے تیسرے خامد ہوئے۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالاتفاق تمام اہل سنت کے محدثین اور مورخین کے نزدیک اور اہل شیعہ کے اکثریت مورخین اور محدثین کے نزدیک 6 اولادیں ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، بلکہ ایک بات بڑی اہم آپ کو بتا دوں کہ جن روایات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی واحد اولاد ہیں، اس کا شدید ترین رد کیا ہے شیعہ کے معتبر ترین عالم اور مورخ جو ہیں ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ بات۔ تو اب وہ جو آپ کی 4 اولادیں ہوئی ہیں وہ ذرا دیکھ لیجیے۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیدائش سے پہلے پیدا ہوئی۔ ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے ان سے ہوا۔ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ امامہ کا نکاح حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت یہ موجود بھی تھے۔ اور اسی طرح ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام علی تھا۔ ان کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم، تیسری بیٹی آپ کے ہاں، دونوں کا تذکرہ میں اکٹھے کروں گا۔ دونوں جو ہیں یہ بعثت سے قبل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں۔ پہلے ان دونوں بیٹیوں کی جو ہیں یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی طرف منسوب تھیں، لیکن ابو لہب کی اسلام دشمنی کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہوا، یعنی اس نے خود ہی انکار کر دیا تو جان چھوٹ گئی۔ تو اس کے بعد جگہ بعد دیگرے جو ہے وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ان کا ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوا تھا، جو چھوٹی عمر میں تقریباً 4 یا 6 سال کی عمر کے اندر اس کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، میں بھول گیا ہوں، وہ رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے بہت زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو قربانیاں ہیں اور جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الگ سے مورخین نے جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ رہی ہے جی، یہ پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے 2 ہجرت کی ہیں، اور جنگ بدر کے موقع پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ ان سے حضرت عثمان کی اولاد نہیں ہوئی اور یہ 9 ہجری میں وفات پا گئے۔ چوتھی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کو سیدہ نساء العالمین اور سیدہ نساء اہل الجنہ کے مقامات اور اعزازات جو ہے وہ نصیب ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ماہ بعد یا 6 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد ہوا ہے، اور ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین، حسنین کریمین جن کو کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار کہلائے، اور ایک ان کا بھائی محسن پیدا ہوئے جو کہ بچپن میں وفات پا گئے، اور ایک ان کی بہن جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ کی لڑکی، یہ عبداللہ بن جعفر طیار کے نکاح میں آئی تھی، اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ تو یہ 2 بیٹیاں ہو گئیں اور 3 بیٹے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً ساری اولادیں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جو ہے وہ نسل جو ہے وہ چلی ہے۔ آیت مبالغہ کے نزول کے بعد یعنی سن 9 ہجری میں جب مبالغہ کا معاملہ ہوا ہے، نجران کے عیسائی جو ہیں وہاں آئے ہیں اور مبالغہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی واحد زندہ تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو اپنے ساتھ چادر میں تشریف لے کے آئے ہیں، اور ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے، اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے، اور یہ نجران کے جو لوگ آئے تھے عیسائی ان سے مبالغہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے کے آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت ہوا ہے، چادر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دیگر لوگوں کے ہمراہ ان کو جو ہے مبالغہ کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بڑے بیٹے جو سب سے بڑے بیٹے اولاد میں بھی سب سے بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن میں نے چونکہ بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کر دیا ہے۔ قاسم رضی اللہ عنہ آپ اولاد میں سب سے بڑے، بلکہ اولاد میں بھی سب سے بڑے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پیدا ہوئے ہیں، آپ کے نام پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بیٹے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، اور زیادہ اکثریت اور راجح قول یہی ہے کہ انہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے۔ طیب اور طاہر جو ہے وہ ان کو پیار سے پکارا جاتا تھا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آخری یہ بیٹے پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، پھر حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، لیکن بعض روایات میں پہلے حضرت ام کلثوم اور بعد میں حضرت رقیہ، اور آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد آخر میں آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ آپ کی 6 اولادیں ہوئیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم جو ہیں یہ آپ کے جو ہیں وہ تیسرے بیٹے ہیں، اور آپ کی اولادوں میں سے 7ویں ہیں۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ 2 سال زندہ رہے اور 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ ہے پوری تفصیل جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ کہاں کہاں ہوا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اہل سنت کے پہلے حوالے آپ سن لیجئے کتابوں میں۔ طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے وہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 کے اوپر جو ہے یہ تفصیل موجود ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ ہے مجمع الزوائد، کیا نام ہے اس کی، جلد نمبر 9 صفحہ 217 کے اوپر۔ تاریخ طبری امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی مشہور تاریخ ہے، جلد 1 صفحہ 529 کے اوپر۔ انصاب الاشراف امام بلازری کی اس کے اندر، انصاب قریش امام زبیری کی اس کے اندر، جمہرۃ و انصاب العرب امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ کی اس کے اندر، یہ صفحہ نمبر 16 کے اوپر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر کی تاریخ اور تفسیر کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی ہے اس کے صفحہ 733 کے اوپر، اور اس کی شرح جو ہے ایک شرح کی کتاب لکھی ہے ملا خلیل نے، ان جو تحفہ اثنا عشری کے اندر انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس کی شرح کے اندر صفحہ 734 کے اوپر اس پہ بحث کی ہے۔ اسی طرح ہی ایک انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چھپا ہے، موسوعہ آل بیت کے نام سے، بیروت لبنان سے المنشورات ادارے نے چھاپا ہے، اس کی جلد 1 کے اندر بھی یہ ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہے بڑے بڑے حوالے جو میں نے یہاں نوٹ کیے۔ اب آئیے ذرا اہل شیعہ کے حوالے۔ اہل شیعہ کے اندر اہل شیعہ کی معتبر ترین جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ اصول کافی کا ہے، محمد ابن یعقوب الکلینی، ان کی جو کتاب جلد نمبر 1 ہے، ابواب التاریخ، اس کے اندر باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی، یہ چیپٹر کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی وفات کا تذکرہ، صفحہ 108 پہ پوری تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ صاحب دوسری جو بڑی کتاب ہے شیعہ کی، کشف الغمہ، ابو الحسن العربلی کی ہے، اس کے صفحہ 513 کے اوپر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بہار الانوار،
ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد 16 باب نمبر 5 تزوجہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدیجہ و فضائلہا و بعض احوالہا، یہ لکھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے، ان کے فضیلتیں اور ان کے بعض حالات، اس کی اندر روایت نمبر 6 صفحہ 3 کے اوپر موجود ہے۔ آپ کی بیٹیوں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی دوسری کتاب جو ہے حیات القلوب، یہ بھی ملا باقر المجلسی کی ہے، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 600 صفحہ نمبر 528 جلد 2 باب نمبر 43 میں، اور اسی طرح ہی باب نمبر 51 صفحہ 7180 کے اوپر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ساری آپ جو ہے وہ حالات پڑھ سکتے ہیں، یہ فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی مشہور کتاب ہے شیعہ کی اعلام الورا بھی اعلام الہدا، امام طبرسی کی، اور امام طبرسی جو ہیں یہ شیعہ کے ہاں بہت بڑے عظیم مفسرین میں سے ہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں ابو علی امین الاسلام، ان کا نام کیا ہے؟ جیسے حافظ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت کے ہاں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اسی طرح امام طبرسی کو امین الاسلام کہا جاتا ہے۔ امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن طبرسی، ان کی جو ہے وہ انہوں نے اعلام الورا بھی اعلام الہدا کے اندر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 148 اور 46 سے بھی وہاں پر بحث ہے، صفحہ 99 پر بھی ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ ایک کتاب ہے منتہی الاعمال، یہ شیخ قمی کی ہے، یہ بھی بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ان کے مورخین اور محدثین میں سے تاریخ کے، ان کی جلد کتاب جو ہے منتہی الاعمال، اس کے اندر جو ہے وہ جلد 1 صفحہ 108 کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے۔ تو یہ میں نے بڑے بڑے جو ہے وہ حوالے اس لیے دے دیے ہیں کہ یہ جو بات عام طور پر پھیلائی جاتی ہے یہ غلط ہے، اور ہمارے لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ مستند ترین جو ذرائع ہیں اہل شیعہ اور اہل سنت کے، سب کے اندر یہ بات آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں جو ہیں وہ 4 تھیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض لوگوں کے اندر چونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں چونکہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دوسرے ان کے نکاح میں ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اس کا انکار ہی کر دیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں آئی ہیں وہ آپ کی سگی بیٹیاں ہیں، اور آپ کی کل بیٹیاں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ سگی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 4 ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ یہ تفصیل جو ہے وہ پہلے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا نکاح جو ہے وہ فرمایا تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ یاد رکھیے، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں ان کے جو پہلے خامد تھے، وہ ذرا میں آپ کو ان کے سامنے بیان کر دوں۔ ان کی شادی جو ہے وہ ہوئی تھی سکران بن عمر سے، پہلی شادی ان کی کن سے ہوئی تھی؟ سکران بن عمر سے، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت حبشہ کی۔ یہ ان 8 خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جن کا تذکرہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں 3 عورتیں تھیں اور 5 افراد تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ سہیل بن عمر کے بھائی تھے۔ سہیل بن عمر جانتے ہیں نا، یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا تھا تو کفار کی طرف سے وہ آئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد سہیل بن عمر۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس قافلے کے اندر جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان میں سہیل بن عمر کی بیٹی ام کلثوم بھی شامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سہیل بن عمر جو ہیں یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کا سارا خاندان جو ہے وہ پہلے مسلمان ہوئے۔ تو ان کے جو ہے سہیل بن عمر جو ہیں یہ ان کے بھائی تھے سکران بن عمر، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور وہ جو ان کے بعد پھر جب یہ ان کی وفات ہو گئی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی انہوں نے۔ تیسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیا، وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ چوتھا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے پہلے خامد جو ہیں وہ خنیس بن حذیفہ سہمی تھے، اور یہ بدر اور احد کے درمیان وفات پا گئے ہیں، یا بعض روایات کے مطابق جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق بدر اور احد کے درمیان وفات پا گئے۔ اغلب گمان یہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ بدر میں شامل ہوئے ہیں اور اس میں وہ جنگ میں یعنی زخمی ہوئے ہیں، اور ان زخموں کی وجہ سے پھر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ پیغام بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اگر تم تھوڑا سا جو انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو بہتر خاوند مل جائے اور عثمان کو اس سے بہتر جو ہے وہ بھی مل جائے بہتر رشتہ۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے وہ بدر کے بعد کن کے ساتھ ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہوگا۔ تو دونوں کو بہتر رشتے جو ہے مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح جو ہے وہ کیا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کون سا نکاح ہے؟ 5واں، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ میں نے یہ ساری تفصیل پچھلی دفعہ جو وہاں ہمارا درس ہوا تھا اس میں نے بتا دی تھی کہ یہ سارے جو نکاح ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے آیت مبارکہ نمبر 58 کے اندر وہ تفصیل ساری آ چکی ہے، یہ پچھلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا لقب ام المساکین تھا۔ مساکین کے لیے ان کی جو ہے وہ صدقہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کا نام پڑ گیا تھا ام المساکین۔ ان کے پہلے خامد جو ہیں وہ تو طفیل بن حارث بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، حارث کے بیٹے طفیل، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو دوسرا نکاح ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طفیل کے بعد ان کے بھائی کے ساتھ ہوا۔ طفیل تو اسلام نہ لا سکے، لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، نہ صرف کہ مسلمان ہوئے ہیں بلکہ ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، جنگ احد میں غالباً یا جنگ بدر میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کم عرصہ جو ہے وہ زندہ رہ سکی مدینہ منورہ میں، شاید یہ تقریباً چند ماہ کے بعد جو ہے ان کی وفات ہو گئی 30 سال کی عمر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو بقیع کے اندر دفن فرمایا۔ چھٹا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ سے کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد تھے، اور ام سلمہ ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی اپنے خامد کی وفات کے بعد بہت زیادہ غمگین تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ 7واں نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، جن کا تذکرہ اسی صورت کے اندر ہوا ہے، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اور اس کے بعد طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ اور یہ جو ہے نکاح جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ 5 ہجری میں کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں نکاح ہوا ہے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے۔ ان کا پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جحش کے ساتھ۔ عبید اللہ بن جحش آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ بن جحش کے بھائی تھے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور عبید اللہ بن جحش جو ہے یہ بدقسمت ہوئے، اللہ معاف کرے، یہ جا کے وہاں حبشہ میں مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ وہاں پر اکیلے زندگی بسر کر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام اللہ کے حکم سے ان کو پہنچایا، نجاشی بادشاہ کی طرف خط لکھا، اور نجاشی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کا نکاح پڑھایا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد منفرد بیوی ہیں جن کا مہر جو ہے وہ سب سے زیادہ مقرر ہوا ہے۔ نجاشی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا، 400 سونے کے دینار جو ہیں وہ مقرر کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں جو ہیں ان کا عام طور پر جو مہر ہے وہ حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 500 درہم کے قریب تھا، اس کے قریب 400 450 500 درہم کے قریب مہر مقرر ہوئے ہیں باقی بیویوں کے، لیکن ان کا جو مہر ہے وہ نجاشی چونکہ بادشاہ تھے اور صحابی بن چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے 400 دینار مہر مقرر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے 9واں نکاح جو ہے وہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے۔ یہ پہلے حضرت فروہ بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کے اوپر میں نے پہلے کہا تھا، انہوں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا، تو بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ حضرت میمونہ بنت حارث یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے۔ اس کے بعد 10واں نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے۔ یہ قبیلہ خزاعہ کی شاخ جو ہے بنو مستلق
ان کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہ قیدیوں کے اندر جب جنگ ہوئی ہے یہ قیدیوں کے اندر آئی تھیں، اور یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، ان کی قید میں آ چکی تھی، تقسیم ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش کی، گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے ثابت بن قیس کے ساتھ، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو پیسے اور رقم ادا کر کے، اسے کہتے ہیں غلامی سے نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ مکاتبت کر لی جائے، یا اکٹھے پیسے دے دیے جائیں یا انسٹالمنٹس کے اندر قسطوں میں پیسے دے دیے گئے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پیش ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکاتبت کی رقم جو ہے وہ میں تمہاری طرف سے ادا کر دیتا ہوں، اور مکاتبت کی رقم ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے پھر ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اور یہ تذکرہ جو ہے وہ آیت مبارکہ کے اندر آ چکا ہے، 4 مختلف قسم کی عورتوں کی جو کلاسیفیکیشن پچھلی آیات میں آپ نے سنی ہے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ سارے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے، آپ پہلے سن چکے ہیں یہ بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد 11واں نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب۔ یہ حیی بن اخطب یہودی جو ہے ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ خیبر کے قیدیوں میں شامل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کی آزادی کو ہی آپ نے جو ہے وہ مہر قرار دے دیا، اور آپ کے نکاح میں یہ آئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یا بعض عورتوں نے کہا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے تو یہ کچھ غمگین تھیں اور رو رہی تھیں۔ کہا جی کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہودی کی اولاد ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ میرے چچا تھے، یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ جو ہیں وہ تو ہارون اللہ کے پیغمبر تھے اور چچا حضرت موسیٰ تھے، تو پھر کسی نے کہا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 نکاح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان میں سے 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ مکرمہ میں، اور حضرت زینب بنت خزیمہ مدینہ منورہ میں۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو 9 بیویاں آپ کی حیات تھیں۔ 2 لونڈیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہی ہیں جن کو ملک یمین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت ریحانہ بنت زید، جو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریحانہ بنت زید جو ہیں یہ وہ جنگ جو ہوئی ہے بنو قریظہ کی، اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہی ہیں، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی، اور حجۃ الوداع سے واپسی کے اوپر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے اور ان کو پھر بقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری لونڈی تھیں بڑی مشہور، جن سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، جو مصر کے بادشاہ مقوقس نے، جو قبطی خاندان تھا، وہاں سے آئی تھی، ان کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالاتفاق تمام سیرت کی کتابوں میں ہے، 9 آپ کے نکاح اور 2 لونڈیاں تھیں، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ان میں سے وفات کے وقت 9 بیویاں آپ کی حیات تھیں، اور 1 لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ حیات تھی۔